السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھی۔ یہ لوگ مشرک بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس اور خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 600 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں تاکہ وہ لوگ اس دین کو قبول کر لیں، تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے گی اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اس دین کی بنیاد آپسی محبت اور بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھتے وہاں آپ کا ذکر کرتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ امیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ کو دھوکے سے قتل کرائے۔ لہٰذا امیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینے کو چل کھڑا ہوا اور مدینے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر ستے میں آ پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد، بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیرہ نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ ایک فرد کے بارے میں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ: جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا پوری ہوگی۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ پاتے۔ آخرت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔
جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ طب نبوی سے علاج۔ کھمبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، کھمبی کہتے ہیں مشروم کو، کھمبی کا پانی یعنی مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندھی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ اس بات کا خیال رکھے کہ کھمبی یعنی مشروم بعض زہریلی بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے پہلے تحقیقات کر لی جائے کہ جو مشروم کھانے والی ہوتی ہے اسی مشروم کا پانی نکال کر آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ لیکن اس بات کی تحقیق کر لی جائے کہ یہ مشروم کھانے والی ہے۔ ایک مشروم ویسے ہی آتی ہے برسات کے موسم میں، جسے گاؤں دیہات میں لوگ باغ سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو نہ استعمال کریں، وہ زہریلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو مشروم کھانے والی ہے اسی کا پانی نچوڑ کر لگائیں، یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری لانگ ویڈیو دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔